الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ حاضرین محترم، یہ دنیا کی زندگی خیر و شر کی آمازگاہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں خیر یعنی بھلائی کے ذریعہ بھی آزماتا ہے اور برائی کے ذریعہ بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے کہا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تم کو برائی اور بھلائی کے ذریعہ آزمائیں گے اور تم سب ہماری طرف ہی پلٹ کر آؤ گے۔ اللہ رب العالمین کی آزمائشیں کبھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مصائب و آلام مسلط کر دیتا ہے۔ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، عزیز و اقارب میں کسی کا انتقال ہو گیا، مالیات کا نقصان ہو گیا، اچھا خاصا کاروبار ٹھپ ہو گیا، یہ بھی آزمائش کی ایک شکل ہے۔ اور کبھی اللہ رب العالمین بندے کو آزماتا ہے خوشحالی کے ذریعہ، یعنی ڈھیر ساری اسے دولت دے دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین وہاں پر یہ دیکھتا ہے یہ میرا بندہ مال و دولت کو پا کر کے کہیں کبر میں مبتلا تو نہیں ہوا، شکر کا جذبہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اور کبھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے بیماریاں دے کر کے۔ اب دیکھیں گے کہ دنیا میں مختلف طرح کی بیماریوں میں لوگ ملوث ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ بیماری کو بھی ایک بندے مومن کو نعمت کے طور پر لینا چاہیے، اس طور پر نعمت پہ لینا چاہیے کہ اس بیماری کے ذریعہ اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کفارے سیئات بن جاتے ہیں۔ صحت و تندرستی دے کر بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ صحت اگر اس کے پاس ہے تو اپنی صحت مندی کے زمانے میں اس صحت سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ ایسے ہی لہو لعب میں، بیکار کے کاموں میں، یا ایسے کاموں میں جن کاموں کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں تو اپنے وقت کو گزار نہیں رہا ہے۔ رب العالمین آزماتا ہے انسان کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے، کہ جب اس کے پاس روزی کی تنگی آئی تو اس نے صبر کا مظاہرہ کیا یا بے صبری کا مظاہرہ کیا، وہاں بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ ایسے ہی طرح طرح کی چیزوں میں اللہ رب العالمین بندے مومن کو آزماتا ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، صحت مندی کے حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں، تنگ دستی یا فقر کی حالت میں ہو یا کشادگی میں، ہر مرحلے پر بندے مومن کو صبر و شکر کی زندگی گزارنا چاہیے۔ میرے بھائیو، فتنہ جیسا کہ آج کا عنوان ہے فتنہ دجال، تو یہ فتنے کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے۔ اس میں سے ایک فتنہ ہے مال و اولاد کا فتنہ۔ اور آپ قرآن حکیم میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر مال و اولاد کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر مال کا تذکرہ پہلے ہے، اولاد کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کے فتنے میں بندے مومن زیادہ گرفتار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ رب العالمین اس کے پاس بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ سیقول المخلفون من الاعراب، دیہاتی لوگوں میں سے کچھ لوگ
جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ دراصل ان کا وہ جو نہیں گئے تھے جہاد میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ مال کے فتنے میں، مال کی محبت میں یہ گرفتار ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ان کے پاس موقع نہیں تھا۔ جب اس کے بعد جہاد سے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر کے معذرت پیش کیا۔ معذرت پیش کرتے ہوئے کہا شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہم کو مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے، و اہلنا اور ہمارے گھر والوں نے، یعنی مال و اولاد کے فتنے میں ہم گرفتار ہو گئے۔ تو فاستغفر لنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ ان لوگوں نے آ کر کے درخواست کیا فاستغفر لنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے۔ اللہ رب العالمین ان کے پول کو کھولتے ہوئے، ان کے دل کی جو کیفیت ہے اس کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبان سے جو بات کہتے ہیں حقیقت میں ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے، یعنی گویا کہ ایک طرح سے منافقت ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اسی منافقت کی وجہ سے زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل کے اندر ان کے کچھ ہے۔ تو یہ جو مال کا فتنہ ہے یہ بڑا اہم اور بڑا آزمائش والا فتنہ ہوتا ہے، اس پر آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مال کے فتنے میں بچنے کی فکر کتنا رہتی تھی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تشریف فرما ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں۔ باتیں گفتگو شروع ہوئی اور دوران گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خباب، مکے کی زندگی میں کفار و مشرکین نے جو تمہارے اوپر مظالم ڈھائے ہیں اس کی ذرا روداد بیان کرو۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین، زبان کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان مظالم کو بیان کیا جا سکے۔ میں کرتا نکال دیتا ہوں، میری پیٹھ دیکھ لیجئے، میری پیٹھ میں آنے والے زخم، میری جلی ہوئی پیٹھ اس بات کی شہادت دے گی کہ کس کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا اتار دیا۔ امیر المومنین نے جب پیٹھ پر دیکھا تو بال کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر جلانے کے نشانات ان کے پیٹھ پر نہ ہو۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے، دیکھ کر کے یہ منظر برداشت نہیں کر سکے۔ امیر المومنین کو جب روتے ہوئے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ امیر المومنین نے کہا خباب تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ سارے جو مظالم ڈھائے گئے تھے ایک زمانہ ایک آزمائش وہ تھی، اور آج کی آزمائش یہ ہے کہ دنیا نے اپنا پورا خزانہ ہمارے اوپر کھول دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بدلے میں جنت کی راحت کو ہم سے چھین لے۔ یہ سوچ کر کے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہے، اس سے بندے مومن کو چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ دوسرا فتنہ ہوتا ہے شہوات کا فتنہ، جسے ہم اردو زبان میں اور آسان لفظ میں کہہ سکتے ہیں خواہشات کا فتنہ۔ خواہشات کے فتنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
والخیل المسومہ والانعام والحرث، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے شہوات کی محبت، خواہشات کی محبت، وہ عورتوں میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں، بیٹوں میں سے، سونے اور چاندی کے ڈھیر کر لینے میں ہے، نشان زدہ گھوڑے، موجودہ زمانے میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بہترین قسم کی گاڑیاں، والانعام جانور، والحرث اور کھیتی۔ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، چاہے وہ عورتیں ہوں، اولاد ہو، سونے چاندی یعنی روپے پیسے کا ڈھیر ہو، بہترین قسم کی گاڑیاں ہوں، جائیداد اور پراپرٹی ہوں، یہ سب کچھ نہیں ہے کہ آدمی اس میں کھو کر کے اور یاد آخرت سے بندے مومن غافل ہو جائے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں سامان زیست ہیں، دنیا کی زندگی، اسباب دنیا ہیں، یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اور میں عرض کروں کہ متاع جو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیاوی ساز و سامان کی کتنی قیمت ہے، بہت بڑے لغوی تھے، اور انہوں نے ایک روایت پڑھی الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا سب کی سب متاع ہے اور اس میں بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ متاع کیا چیز ہے، اس لفظ متاع کی تحقیق کرنے کے لیے وہ گئے کہاں پر، بدوؤں کے محلے میں رہنے لگے، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ متاع کا حقیقی معنی میں معلوم کر لوں۔ کہتے ہیں کہ ہفتوں وہاں گزرنا پڑا، اتفاق ایسا کہ ایک مرتبہ ایک بدو کی عورت، بدو یعنی عربوں کے دیہاتی لوگ، ایک بدو کی عورت نے کھانا بنایا اور کھانا بنا کر کے وہ کہیں نکل گئی باہر، تو جو صافی ہوتا ہے جس سے گرم برتن کو اتارا جاتا ہے، صافی، کھانے کو اتارتے ہوئے اس کپڑے میں کچھ لگ گیا، اتنے میں ایک کتا آیا اور وہ صافی لے کر کے فرار ہو گیا۔ اب بدو آیا شور مچاتے مچاتے، کہا جال کلب و ذهب بالمتاع، کتا آیا اور متاع لے کر کے چلا گیا۔ تب ان کو یہ پتا چلا کہ متاع کا اتنا حقیر معنی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیاوی اسباب سامان جو ہیں، چاہے ہماری آپ کی نگاہ میں کتنا ہی قیمتی ہو، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ متاع ہی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ رب العالمین کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ مال و اولاد کے فتنے کے علاوہ ایک فتنہ اور ہے، وہ ہے میڈیا کا فتنہ۔ موجودہ زمانے میں چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، سب نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، دنیا کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیا ہے۔ وہ انقلاب یہ ہے کہ پوری دنیا آدمی کی مٹھی میں ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، جو چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز سن سکتے ہیں۔ لیکن اس میڈیا کے ذریعہ، جو میڈیا انسانوں کو مفید کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس میڈیا کا پورا کنٹرول ایک ایسی قوم پر ہے، ایسی قوم کے ہاتھ میں ہے، جو قوم دنیا کی سب سے بے حیا قوم ہے، دنیا کی سب سے ناپاک قوم ہے۔ اتنی ناپاک قوم ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رب العالمین ان یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ ان کے ہاتھ میں ہے، ظاہر ہے جب ان کے ہاتھ میں ہے تو میڈیا کیا پھیلائے گا؟ اس میڈیا کے ذریعہ عریانی، ننگا پن، بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی کا طوفان ایسا آیا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ، کسی بات کا کوئی پردہ نہیں رہ گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، جو چیزیں
عام طور سے لوگ 14 15 16 17 18 سال کی عمر میں جانتے تھے، آج وہ 5 سال کا 6 سال کا بچہ ان چیزوں کو جانتا ہے، یعنی پردہ پوشی کی چیزیں ہیں۔ ایک انقلاب برپا ہو گئی، ایک تبدیلی آ گئی ہے، بالکل مرد ہو یا عورت سب کے لیے دنیا بالکل اوپن ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ خاندان کا شیرازہ منتشر ہو گیا ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں مست ہے، کسی کو کسی سے کوئی فکر نہیں، کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا جن لوگوں کے ہاتھ میں گھر کے 4 افراد اگر صوفے کی 4 کرسیوں پر بیٹھ جائیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنا درد لوگ بیان کرتے تھے، دوسرا سنتا تھا، دوسرا بیان کرتا تھا، تیسرا سنتا تھا، آپس میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی تھی۔ یہ گفتگو کبھی عنوان کے تحت کبھی بلا عنوان ہوا کرتی تھی، لیکن آج اگر 4 لوگ 6 لوگ 2 لوگ بیٹھ جائیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، انگلی اسی پر چل رہی ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے سامنے باپ بیٹھا ہو، چاہے ماں بیٹھی ہو، چاہے بہن بیٹھی ہو، چاہے بیٹی بیٹھی ہو، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ، یہ میڈیا کا فتنہ بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات اگر صبح کوئی پھیلانا چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی، شام ہوتے ہوتے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ منٹوں میں پوری دنیا میں وہ بات پھیل جاتی ہے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا تھا کہ ایک آدمی ہے کہ اس کے ہاتھ میں چھری ہے اور اس کے گلپھڑے کو چیرتے ہوئے گدی تک لے کر کے جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرے کو چیرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے آپ کی امت کا کہ صبح ایک جھوٹ بولتا تھا اور شام ہوتے ہوتے اس کا جھوٹ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا تھا۔ آج وہی دور ہے کہ منٹوں میں بات پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ فتنوں کا صدور ہوا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حساس تھے فتنے کے معاملے میں۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کرنے میں جلدی کرو، مبادرت کرو، تیز روی سے جو ہے نیکی کے کاموں کو انجام دو، اس لیے کہ فتنے جو ہے یہ تاریک رات کی طرح وارد ہوتے ہیں۔ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہ حالت کفر میں پہنچتا ہے۔ شام کو اگر آدمی مومن ہوتا ہے تو صبح ہوتے ہوتے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیتا ہے۔ اور اس طرح کے حالات تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھبراہٹ کے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخدائن وماذا انزل من الفتن۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہے، اللہ نے کیا نازل کیا ہے خدانوں میں سے، وماذا انزل من الفتن، اور فتنوں میں سے کیا کیا چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات، تم میں سے کون ہے جو کمرے والیوں کو جگا دیں؟ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں جو سوئی ہوئی تھیں، لکی یصلینا، تاکہ وہ نماز پڑھیں، یعنی جب نماز پڑھیں گی اللہ سے تعلق بنائیں گی، اپنے تعلقات کو اللہ رب العالمین سے مضبوط کریں گی تو ان فتنوں میں کم سے کم گرفتار ہوں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنے ایسے لوگ دنیا میں ہوں گے جو خوش پوشاک ہوں گے، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن آخرت میں ننگے ہوں گے۔ ننگے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ان کی حالت بڑی خوشحالی کی ہوگی، لیکن آخرت میں مکمل طور سے ثواب اور نیکیوں سے محروم ہوں گے۔ تو یہ فتنے ہیں، اور یہ ایسا دور ہوگا کہ جس میں حق اور باطل گڈمڈ ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے گرمی کے موسم میں تیز ہوا
جس طرح سے چلتی ہے لو والی جو ہوا چلتی ہے اس سے کہیں تیزی سے فتنوں کا ورود ہوگا، پوری دنیا پر چھا جائیں گے فتنے، اور بعد فتنے تو ایسے ہوں گے جو سمندر میں موج جس طرح سے ٹھاٹھے مارتے ہوئے آتی ہے اس طریقے سے فتنے سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے آئیں گے، اور اس طریقے سے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ یہی وہ حالات ہوں گے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح اس کی جو ہے حالت کفر میں ہوں گی، اور یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ نیک و بد سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اور البتہ اس میں جو نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جس فتنے کا اثر صرف ظالموں تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ ہر کوئی نیک و بد سب لپیٹ میں آئیں گے۔ البتہ جو نیک لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ بہرحال انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ امانتیں اٹھ جائیں گی، قطع رحمی عام ہو جائے گی، اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل جائے گا، شرک کثرت سے لوگ کریں گے، تجارت بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں تجارت کے معاملے کو اگر دیکھیں تو اس وقت جگہ جگہ طرح طرح کی کمپنیاں جو بن رہی ہیں، یہ سارا اسی کی طرف بہرحال اشارہ ہے۔ زلزلہ عام ہو جائے گا، اور اہل ایمان ایسے لوگ جو ایمان پر قائم ہوں گے، ایسے لوگوں کی نگاہوں میں اجنبی تصور کیے جائیں گے۔ یہ سارے فتنے ہوں گے، قیامت سے پہلے یہ سب ہوں گے، لیکن قیامت کے نشانیوں میں سے جو سب سے بڑی نشانی ہوگی وہ ہوگا فتنہ دجال، دجال کا فتنہ ہوگا۔ روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مجمع میں خطاب کیا۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اور جیسی اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کا حق تھا ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کیا۔ اس کے بعد پھر دجال کا ذکر فرماتے ہوئے کہا، انی انذرکموہ ما من نبی الا وقد انذرہ قومہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسی چیز سے ڈرا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ان سارے کے سارے لوگوں نے اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انذرہ نوح قومہ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور ان کے علاوہ لوگوں نے ڈرایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سأقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی، البتہ ایک بات میں تمہیں ایسی بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بات سابقہ نبیوں میں سے کسی اور نے نہیں بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ انہو آور، یہ جو دجال ہوگا یہ کانا ہوگا، دائیں آنکھ جو اس کی ہوگی وہ بغیر روشنی کی ہوگی، کانا ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِآوَرْ، اور اللہ کانا نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ کانا نہیں ہے، اس جملے کے اظہار کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال جہاں بہت سارے دعوے کرے گا، ابھی جبکہ آگے گفتگو میں آئے گی بات، جہاں بہت سارے دعوے کرے گا انہی دعووں میں سے ایک دعویٰ اس کا یہ بھی ہوگا کہ میں خدا ہوں۔ اللہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی یہ بتائی ہے کہ دجال جو ہوگا یہ کانا ہوگا۔ اگر کسی کی دونوں آنکھیں ہیں وہ دجال نہیں ہو سکتا، کانا ہونا اس کا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک صفت اس کی یہ ہوگی کہ اس کی آنکھ میں ناخن کے برابر ایسے گوشت بڑھا ہوا ہوگا جس سے وہ پہچان لیا جائے گا۔ بہرحال دجال جو ہوگا یہ انسانوں میں سے ہوگا، اور اس وقت دجال قید ہے بحر ہند کے کسی علاقے میں وہ قید ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے وہ،
بہرحال وہ انسانوں میں ہوگا. وہ سب سے پہلے جب ظاہر ہوگا تو ایران کا ایک شہر ہے خراسان، خراسان سے وہ نکلے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق، دجال یہ مشرقی زمین سے نکلے گا. یقال لہا خراسان، جہاں سے نکلے گا اس کا نام خراسان ہے. یتبعہ اقوام کان وجوہہم المجان المطرقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دجال کی اتباع پیروی ایسی قوم کے لوگ کریں گے جن کا چہرہ چپٹا ہوا ہوگا، جن کا چہرہ جو ہے چپٹا ہوا ہوگا، ایسے لوگ اس کی پیروی کریں گے. اور ابھی آگے روایت میں تذکرہ اس کا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے یہودی ہوں گے. اور اس کے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایسے وقت میں ظاہر ہوگا کہ لوگ بالکل غافل ہوں گے دجال سے، دجال کے سلسلے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہوگا. یہاں تک کہ درس میں، مسجدوں کے ممبر سے، مجمع عام میں، اجلاس عام میں لوگ دجال کا ذکر کرنا ترک کر دیں گے، کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا اس کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ حتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر. احمد مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال نہیں نکلے گا یہاں تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ائمہ یعنی مسجدوں کے جو امام ہوں گے وہ ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے. اتنا لوگ غافل ہو جائیں گے کہ دجال کوئی چیز ہے. جبکہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کے آخری حصے تک دجال کے فتنے سے اپنے صحابہ کو جو ہے یاد دہانی کرایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے. دجال کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ دجال کو دوسرے لوگ تو نہیں پہچان پائیں گے، لیکن اہل ایمان اور اہل تقوی جو ہوں گے وہ پہچان لیں گے دجال کو. یہ سرخ رنگ کا مرد ہوگا، قد انتہائی چھوٹا ہوگا، ٹانگ پھیلا پھیلا کر کے چلے گا، جیسے عام چال آدمیوں کی ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا الگ ٹانگ پھیلا پھیلا کر کے چلے گا. بال گھنگریلے اس کے ہوں گے، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دونوں آنکھ، اس آنکھ اور اس آنکھ کے بیچ میں لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا. اور یہ جو لفظ کافر اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا، اس کو ہر وہ آدمی پڑھ لے گا جو پڑھا ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا. وہ آدمی بھی پڑھ لے گا جو پڑھنا نہیں جانتا ہے لیکن اس کی آنکھ کے بیچ میں جو لکھا کافر ہوگا اس کو ان پڑھ آدمی بھی پڑھ لے گا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متعدد روایات کا خلاصہ ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے پیروکار ہوں گے. اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے پیروکار ہوں گے، ان کے ساتھ اسلحہ ہوگا. یہ جو پیروکار ہوں گے یہ خضر کے قبیلے اور طیالسی خاندان کے ہوں گے. 70,000 تاتاری اس دجال کے مددگار ہوں گے. پہلے یہ سخت گیر بادشاہ کی شکل میں آئے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا. بے عقل جاہلوں کی بھیڑ ہوگی اس کے ساتھ. جو لوگ نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے گا تو اس کے مقابلے میں لڑ جائیں گے یہ. اور کچھ ایسے ہوں گے جو دجال کے فتنے کے ڈر سے پہاڑوں کی کھوہ میں جا کر کے پناہ لے لیں گے، چھپ جائیں گے. اور وہاں پر ان لوگوں کے نزدیک سب سے قیمتی مال و متاع جو ہوگا وہ بکریاں ہوں گی. بکریاں چرائیں گے، اس کا دودھ پئیں گے، اسی کا گوشت کھائیں گے اور وہیں پر اس طریقے سے وہ چھپ کر کے زندگی گزاریں گے. بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جس علاقے میں یہ پہنچے گا وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائیں گے. دجال ہر شہر میں جائے گا، پوری دنیا کے ہر شہر میں جائے گا اور اتنا تیز چلے گا جتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے ہوا بھی رہیں گی. البتہ حرمین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینۃ المنورہ کو اللہ رب العالمین دجال کے داخلے سے محفوظ رکھے گا.
وہاں پر نگراں فرشتے ہوں گے، یہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو مار کر کے اس کو بھگائیں گے، لہذا مکہ اور مدینہ کے اندر یہ دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ دجال چونکہ ہمارے لیے اور انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، سارے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہوگا، اس لیے خارق عادت کا ظہور ہوگا، یعنی ایسی چیزیں جو عام طور سے انسانوں سے نہیں ہوا کرتی ہیں، ایسی چیزوں کا ظہور ہوگا، جیسے جس کو ہم نبیوں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں، جیسے معجزہ کہ اگر وہ کہہ دے گا آسمان بارش برسا دے تو فوراً بارش ہونے لگے گی، کھیتیوں سے کہہ دے گا کہ جو ہے پودا اگا دے، فوراً پودا اگنا شروع ہو جائے گا، بکریوں سے کہہ دے گا تیرے تھن میں دودھ آ جائے اور نکلوا کر کے فوراً دوسرے لوگ پینے لگیں، بکریوں کا تھن جو ہوگا وہ دودھ سے بھر جائے گا، یعنی خرق عادات چیزیں ہوں گی، اسی سے تو لوگ متاثر ہوں گے۔ بہرحال اس کے ہاتھ میں جنت اور جہنم ہوگی، اس کے ساتھ میں جنت اور جہنم بھی ہوگی، جس کو وہ جنت کہے گا وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ اصل میں جنت ہوگی، یعنی سب خرق عادات ہوں گے۔ اس کے ساتھ پانی کا دریا ہوگا، روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، روٹیوں کا پہاڑ ہی تو دیکھ کر کے لوگ کہیں گے کہ ہم تنگ دستی میں مبتلا ہیں اور اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہے، اس کے پیروکار ہو جائیں تو کم سے کم کھانا پینا ملنا شروع ہو جائے گا۔ آسمان کو حکم دے گا بارش ہونے لگے گی، زمین کو حکم دے گا کھیتیاں اگ جائیں گی، زمین کے خزانوں کو حکم دے گا تو اپنے خزانے نکال کر کے باہر کر دے گی، تیزی سے سفر کرے گا، بادل جیسے چلتے ہیں ایسے چلے گا یہ، اور ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنَا عَالَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ مَاهُ نَهْرَانِ، میں دجال کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ وحی الہی کی بنیاد پر تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دجال کو میں اس سے زیادہ جانتا ہوں۔ مَاهُ نَهْرَانِ، اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی، احدہما رأی العین ماء ابیض، ایک نہر ایسی ہوگی جس کا پانی سفید ہوگا، اور دوسرا ایسا ہوگا جس کا پانی آگ کی طرح سے جو ہے بھڑک رہا ہوگا، یعنی جو ہے کھول رہا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، اگر دجال سے سامنا پڑ جائے اور دونوں نہریں تمہیں دکھائی دینے لگیں تو ایسی نہر جس کا پانی کھولتا ہوا ہو، جہاں آگ دکھائی دیتی ہو، اگر وہاں پر جاؤ گے اور اس کا پانی پیو گے تو وہ پانی انتہائی میٹھا اور پاکیزہ ہوگا، اور وہ پانی جو سفید پانی ہے اس کے قریب نہیں جانا، آنکھیں بند کر لینا اور آنکھیں بند کر کے اس سے پانی پی لینا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال ایسا ہوگا کہ اس کی آنکھ پر گوشت ہوگا اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جیسا کہ اس کا تذکرہ کیا جا چکا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا یہ فتنہ زمین پر کتنے دنوں تک رہے گا۔ اس حوالے سے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کتنے دنوں تک ٹھہرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یومن، 40 دن تک، 40 دن تک رہے گا۔ یومن کا سنتن، لیکن ایک دن جو ہوگا اس کا وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ وہ یومن کا شہرن، اس کے بعد دوسرا دن جو اس کا ہوگا دجال کا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ وہ یومن کا جمعتن، اور تیسرا دن جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ تو یہ 3 دن اس طرح سے ہو گئے، اور باقی بچتے ہیں 37 دن۔ جو 37 دن ہوگا اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائر ایامہ کایامکم، باقی جو 37 دن ہیں وہ اتنے ہی بڑے بڑے ہوں گے جتنے بڑے 12-24 گھنٹے کا جو ہوتا ہے، 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ 11 گھنٹے کا جو دن ہوتا ہے اور راتیں ہوتی ہیں، اتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا ایسے موقع پر اگر وہ دن ہمیں میسر آ جائے
تو ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے یا ہم کو نمازیں زیادہ پڑھنی پڑیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر کا حساب لگا کر کے جس طریقے سے فاصلہ ہوتا ہے فجر سے لے کر ظہر کے درمیان، سے لے کر عصر کے درمیان، اور عصر سے لے کر مغرب، اور مغرب سے لے کر کے عشاء، انہی فاصلوں کو طے کر کے اتنے وقت پر 5 وقتوں کی نماز ہم کو ادا کرنی ہوگی۔ اور ایسے ہی جب مہینے کے برابر ہوگا تو بھی ایسے کرنا ہوگا، اور جب ہفتے کے برابر ہوگا تو بھی ایسے ہی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، وما اسراؤہ فی الارض، وہ زمین میں کتنا تیز چلے گا؟ آپ نے فرمایا کالغیث، بادل کی طرح، استدبرتہ الریح، اس کے پیچھے پیچھے ہوا چل رہی ہوگی۔ اور اسی روایت میں ہے کہ اس طرح کے حالات ہوں گے کہ اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، حالات اسی انداز کے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول فرمائے گا۔ فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، دمشق کے ایک مشرقی پہاڑ پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ کیسری رنگ کا کپڑا پہنے ہوں گے، کیسری رنگ کا کپڑا پہنے ہوں گے، وادعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دو فرشتوں کے کندھے پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے بال سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور پانی ایسا ہوگا جیسے موتی ٹپک رہے ہوں۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فلا یحل لکافر یجد ریح نفسہ الا ماتا، جتنے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے اور ناک سے نکلنے والی جو سانس ہوگی، وہ سانس جتنے کافروں تک پہنچے گی ان سب کا انتقال ہو جائے گا، مر جائیں گے سب کے سب۔ اور ان کی سانس اتنی دور تک پہنچے گی جتنی دور تک ان کی نگاہ پہنچے گی، اور اس طرح سے وہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اور اس کے بعد دجال کو طلب کریں گے، حتی یدرکہ باب لد فیقتلہ، یہاں تک کہ وہ لد کے دروازے پر، جس کو انگریزی میں لدیا کہتے ہیں، تو لدیا کے دروازے پر اس کو پائیں گے، فیقتلہ، پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیں گے۔ اور جو اہل ایمان رہیں گے، جن کو اللہ رب العالمین دجال کے فتنوں سے بچائے رہے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، گفتگو کریں گے، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اس فتنے کی حالت میں اپنے ایمان کو بچا لیا جن لوگوں نے، ایسے لوگوں کے جنت میں کیا مقام و مرتبہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی تفصیلات کو بیان کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اسی شریعت کے مطابق وہ اسلام کی تعلیمات کا نفاذ کریں گے۔ اب آخر میں ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ دجال جس کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ تمام نبیوں نے ڈرایا، دجال جس کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا دجال کے فتنے کو تو رونے لگی، دھاڑے مار کے رونے لگی، خوف کی وجہ سے رونے لگی۔ اس دجال کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں انہیں مضبوطی سے پکڑا جائے، مضبوطی سے اختیار کیا جائے، یعنی مکمل طور سے اسلام اور اس کی تعلیمات پر عمل کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی جو الہی صفات ہیں، ان الہی صفات کا علم ہم حاصل کریں۔ اللہ کانا نہیں ہے، اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ ساری جو صفات اللہ رب العالمین کی ہیں، ان صفات کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی ایسی احادیث جو حدیث کی متعدد کتابوں میں پھیلی ہوئی ہیں،
جس میں دجال کی نشانیاں بتائی گئی ہیں انہیں بہت تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر سے درس میں وہ ساری تفصیلات نہیں آ سکی ہیں، تو ایسی احادیث کو ہمیں پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اور جب نشانیوں کا ہمیں علم رہے گا تو ظاہر ہے کہ ہم فتنوں سے انشاءاللہ دور رہیں گے، بچے رہیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فتنوں سے، دجال کے فتنے سے ہر نماز میں پناہ مانگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تشہد احدکم فلیتعوذ من اربع، جب تم میں سے کوئی شخص تشہد میں بیٹھے تو اللہ رب العالمین سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ اور وہ کیسے مانگے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے۔ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں قبر کے عذاب کے وہ صریح غلطی پر ہیں، قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگے۔ زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ مال و دولت، اور اسی طریقے سے کتاب و سنت کی راہ سے ہٹ جانا، یہ سب زندگی کا فتنہ ہے۔ موت کا فتنہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہ دے پائے، دنیا کے اندر جو نیکیاں انسان نے کی ہے وہ سب نیکیاں اس کی عکارت اور برباد ہو جائیں، یہ سب موت کے فتنے ہیں۔ تو فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر تشہد میں جب ہم سلام پھیرنے کے لیے بیٹھیں تو اس موقع پر جہاں بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سے یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے۔ متعدد الفاظ ہیں، میں نے جو سنایا ہے یہ الگ روایت میں ہے، اور ایسے ہی اور بھی دوسرے الفاظ میں بھی یہ چیزیں ثابت ہیں۔ بہرحال تیسری چیز یہ ہے کہ سورۃ الکہف، آج جمعرات ہے، مغرب کے بعد سے لے کر کے اور آئندہ مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے جمعہ کا دن عربی اعتبار سے ہم مانتے ہیں، لہذا اس میں ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اور یہ جو سورہ کہف ہے، اس سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں، ان 10 آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے۔ 10 آیتوں کو یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف قسم من الدجال، جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الکہف میں جو ہے کیا اللہ نے ایسا بیان کیا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا، سورہ کہف کی آیات کو یاد کرنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا؟ اصل میں جب ہم اس سورہ کی تلاوت کریں گے، تفسیر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سورہ کہف میں ایک فتنہ دین کا فتنہ بتایا گیا ہے، ایک فتنہ بتایا گیا ہے مال کا، جہاں اللہ رب العالمین نے 2 بھائیوں کی مثال بیان کیا ہے۔ ایک فتنہ وہاں پر بیان کیا گیا ہے علم کا فتنہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا کہ اس وقت اللہ کی زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ ظاہر وقت کے نبی تھے، ان کو یہ حق بھی تھا کہنے کا، انہوں نے کہہ دیا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا شاگرد بنا دیا، اور حضرت خضر کو علم لدنی حاصل تھا، کچھ ایسی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں بظاہر دکھائی نہیں دیتی تھیں، ان کا علم حضرت خضر علیہ السلام کا تھا۔ وہ لمبی تفصیل ہے کہ ایک کشتی کا تختہ توڑ دیا، ایک بچے کو مار ڈالا، ایک دیوار جو ہے گر رہی تھی اس کو سیدھی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پنہا راز کو نہیں سمجھ سکے، لیکن خضر علیہ السلام سمجھتے تھے اور بعد میں انہوں نے بتایا۔ تو ایک علم کا فتنہ اور ایک بادشاہت کا فتنہ، یہ چاروں فتنوں کا تذکرہ، جس سکندر اعظم کا تذکرہ ہے سورۃ الکہف کے اندر، تو اس طریقے سے چاروں فتنے کا تذکرہ سورۃ الکہف میں ہے۔ اور دجال جب آئے گا تو بیک وقت وہ دین لے کر کے آئے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، یعنی دین کا دعوے دار ہوگا، دین کا فتنہ اس کے پاس ہوگا، مال بھی اس کے پاس ہوگا، دنیا کے زمین کے خدانوں کو حکم دے دے گا تو خدانے اپنا نکال کر کے باہر کر دیں گے، مال و دولت کا انبار اس کے پاس ہوگا، علم بھی اس کے پاس ہوگا، بہت ساری غیب کی چیزیں وہ بتائے گا، چھپی ہوئی چیزیں جو انسانوں سے چھپی ہوئی ہیں وہ چیزیں بھی وہ بتائے گا، اور اس کے پاس بادشاہت اور کرسی بھی ہوگی۔
اس طریقے سے وہ چاروں فتنہ لے کر کے آئے گا، اور ان چاروں فتنوں سے بندے مومن اپنے آپ کو کیسے بچائے، اس کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، اور کوشش یہ کریں کہ ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں۔ اللہ رب العالمین دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ جو سب کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے ضرور ممکن ہے کہ دجال کے فتنے جب سننے میں آئیں تو بڑا محفوظ راستہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کی جائے، اس لیے کہ فرشتے وہاں نگرانی کریں گے، دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع بالدجال فلینع عنہ، جو دجال کے فتنے کو سنے تو چاہیے کہ اسے دور رہے۔ فواللہ ان الرجل لیاتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، ایک آدمی آئے گا اور وہ اپنے آپ کو گمان کرے گا کہ میں بڑا پکا مومن ہوں، بالکل سچا مومن ہوں، میرے ایمان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبْهَاتِ، لیکن جب دجال سے ملاقات کرے گا تو شبہات کے فتنے میں ایسا گرفتار ہو جائے گا کہ وہ دجال کا پیروکار بن جائے گا، لہذا اسے لِمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبْهَاتِ، ابو داؤد کی روایت ہے، لہذا وہ اس کے فتنے میں جا کر کے گرفتار ہو جائے گا۔ لہذا یہ دور جو فتنوں کا دور ہے، اس دور میں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے، صوم و صلات کی پابندی ہو، اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے حتی المقدور ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور خصوصی طور سے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے اور خصوصی طور سے دجال کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔